بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، امام زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد، امام علی بن حسین کو کس نے زہر دے کر شہید کیا؟ امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ واقع کربلا کے بعد ان کے ساتھ دربار یزید ابن معاویہ میں کیا سلوک کیا گیا؟ آپ کو امام سجاد کیوں کہا جاتا ہے؟ کس اموی حکمران کے دور میں امام زین العابدین کو شہید کیا گیا؟ میرے دوستو، امام سجاد، امام زین العابدین، جن کا اصل نام علی بن حسین بن علی بن نبی طالب ہے، آپ کو امام زین العابدین اور امام سجاد کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ اہل تشیع کے چوتھے امام ہیں۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو محمد اور لقب سجاد اور زین العابدین ہے۔ آپ کی ولادت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی دے دی تھی۔ امام زین العابدین مدینہ منورہ میں ہجرت کے 33ویں سال پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ شہر بانو ہے، جو شہنشاہ فارس خسرو پرویز کی بیٹی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو زبیر نے کہا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے سنا، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اور ماتھا چوما اور سینے سے لگایا، پھر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کے گھر اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا اور زین العابدین ہوگا۔ ائمہ اہل بیت الطہار کے تعداد 12 ہے، جن میں امام زین العابدین چوتھے نمبر پر ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں میدان کربلا میں جانے سے منع فرمایا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین شدید بیمار تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آپ کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا، تم ہرگز میدان جنگ کا ارادہ نہ کرو، تم اہل بیت کی عورتوں کے محرم ہو، میرے بابا اور نانا کی امانتوں کے اہل ہو، میری نسل اور حسینی سیدوں کے امام ہو، میرے جانشین ہو، میری ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا سے عرض کیا، آپ کے بعد میرا سینہ شدت غم سے پھٹ جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے بیٹے ہو، ضبط اور صبر سے کام لو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ صبر دے گا۔ پھر انہوں نے حضرت زین العابدین کو بہت سی وصیتیں فرمائی اور اپنے سینے کے باطنی علوم اور اسرار سے انہیں سرفراز فرما کر اپنا جانشین بنایا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے اور آپ ہی طریقت و ولادت کے چوتھے امام ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے اصل راوی ہیں اور ان کی صحیح سند کے ساتھ ہی یہ پورا واقعہ امت تک پہنچا ہے۔ آپ کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر واقعہ کربلا نے ڈالا، کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک تمام حالات کے آپ عینی گواہ اور شاہد ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد جو اثرات تھے وہ بھی امام زین العابدین کی وسعت سے ہی امت تک پہنچے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیشہ غم زدہ رہتے ہیں، کبھی آپ کے آنسو خشک نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو ان کی جدائی میں ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کے تمام افراد کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں کیسے غم زدہ نہ ہوں؟ اس غم کی وجہ سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا اور سیاسی حالات و واقعات سے بھی خود کو الگ کر دیا تھا۔ امام زین العابدین بہت بڑے عابد اور زاہد تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ایک دن اور ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو جاتے۔ جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نماز ادا کر رہے تھے تو آپ کے کمرے میں آگ لگ گئی۔ آپ حالت سجدے میں تھے، لوگوں نے چیخنا شروع کیا،
لیکن آپ نے سر انور نہ اٹھایا۔ آگ بجھا دی گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ امام نے جواب دیا، مجھے تو اس سے بڑی آگ نے مشغول کر رکھا تھا۔ آپ کی کنیز سے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے اور پوری رات عبادت میں رہتے، کبھی بھی آرام نہیں فرماتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کے لیے احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو پھر لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں 6 حضرات بہت روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو آپ بہت روئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے بہت روئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کی فرات کی وجہ سے بہت روئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے، اور اسی طرح حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد غم حسین ابن علی اور کربلا والوں کے غم اور پیاس کو یاد کر کے بہت روئے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بے حد محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی رکھے۔ بڑے شہزادے یعنی بڑے بیٹے کا نام علی اکبر ہے، ان سے چھوٹے جو کہ امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، ان کا اصل نام علی اوسط ہے، اور سب سے چھوٹے شہزادے علی اصغر ہیں۔ امام زین العابدین کے علاوہ دونوں شہزادے اپنے بابا کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر جسم بیمار نہ ہو تو وہ اکڑ جاتا ہے، اور اکڑنے والے جسم میں کوئی بلائی نہیں ہوتی۔ واقعہ کربلا کے بعد 11 محرم الحرام کو امام زین العابدین علیہ السلام کو اہل بیت کے قیدیوں کے ساتھ پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ اور اس کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار میں شام پیش کیا گیا۔ شام کی مسجد اموی میں ایک محفل منعقد کی گئی، اور اپنے باطل خیال کے مطابق یزید ابن معاویہ اس کام کے ذریعے اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک خطیب نے ممبر سے یزید ابن معاویہ اور اس کے آباء و اجداد کی تعریف کرنا شروع کی۔ اس موقع پر امام زین العابدین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو تاریخ میں انتہائی مشہور خطبہ ہے۔ یزید ابن معاویہ نے اس خطیب کو کہا کہ وہ یزید ابن معاویہ اور اس کے آباء و اجداد کی تعریف کرے اور اہل بیت الاطہار اور ان کے آباء و اجداد کو برا بلا کہے۔ اس خطیب کے جواب میں امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے یزید بن معاویہ کی طرف رخ کر تقریر کرنے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو یزید بن معاویہ نے امام زین العابدین کی درخواست کو رد کیا، لیکن شامیوں کے اصرار پر یزید بن معاویہ کو مجبور کیا، اور پھر اس نے امام زین العابدین کی درخواست کو قبول کرنا پڑا۔ امام زین العابدین نے اس خطبے کے ابتدائی فقروں میں اجمالی طور پر اپنا اور اپنے خاندان اور اہل بیت کا تعارف کروایا۔ ان میں اس خاندان کے علم، حلم اور شجاعت کو بیان کرتے ہوئے اس خاندان کی چند مشہور و معروف شخصیات جیسے حمزہ بن عبد المطلب اور جعفر طیار وغیرہ کا نام بھی لیا۔ امام زین العابدین نے اس خطبے کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا اور فرمایا، میں بے سر زمزم و صفا مروہ ہوں، میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سراب میں ہوں گے، اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ اے مردمان شام، عوام الناس ہوشیار رہو کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء یا اولیاء دنیا میں بھیجے، ان میں سے کچھ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص طور پر عطا فرمائی، علم، حلم، بخشش، بزرگواری، محبت اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت قائم کی۔
یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کیا تو یزید بن معاویہ گھبرا گیا کہ کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے کر امام کو خاموش کروا دو۔ اذان شروع ہوئی تو امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دی تو امام زین العابدین رو پڑے اور کہا، اے یزید، تو بتا کہ محمد تیرے نانا تھے یا میرے نانا؟ تو یزید بن معاویہ نے کہا، آپ کے۔ تو زین العابدین نے فرمایا، پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید بن معاویہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شام کی مسجد میں امام زین العابدین نے اپنے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، لوگوں تم میں کوئی قصاب موجود ہے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، میں قصاب ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرے نانا رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے کیا آداب بتائے ہیں؟ وہ قصاب کہنے لگا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، ایک کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور جانور ذبح کرتے وقت جس چھری یا جس آلے سے جانور کو ذبح کیا جائے وہ تیز ہونی چاہیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، لوگوں، میرے بابا حسین ابن علی کو جس خنجر سے ذبح کیا گیا وہ تیز نہیں تھا، اور میرے بابا کے سامنے ہمارے خاندان کے 71 افراد کو شہید کیا گیا، اور میرے بابا حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا۔ جس نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے یہ آداب بتائے ہیں، لوگوں ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ امام زین العابدین کا خطبہ سن کر نمازیوں کے حالات بدل گئے۔ امام زین العابدین نے اس خطبے میں اپنے دادا علی بن ابی طالب کا ذکر کیا۔ امام نے علی بن ابی طالب کے تعارف اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب کرنے کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام کی مظلومیت اور آپ کی شہادت کی نیت بیان فرمائی۔ امام زین العابدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ قرابت ثابت کرنا اور علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور امام حسین کی مظلومانہ شہادت سے لوگوں کو باخبر کرنا شام کے لوگوں پر کافی اثر انداز ہو سکتا تھا۔ اس لیے امام نے اس خطبے میں اپنے والد گرامی کی مظلومانہ شہادت پر گفتگو فرمائی۔ امام زین العابدین کے 2 ٹوک خطبے نے حکومت یزید ابن معاویہ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کے خطبے سے مسجد میں موجود لوگ بہت متاثر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید بن معاویہ نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر چلا گیا، یوں یہ اجتماع بھی درم برم ہو گیا۔ جب امام زین العابدین ممبر سے نیچے اترے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، سب نے اپنے کیے پر امام سے معافی مانگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کے بعد محفل میں موجود ایک یہودی نے یزید بن معاویہ کو برا بلا کہا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد کو اس طرح مظلومانہ طور پر شہید کرنے پر اس کی یوں مذمت کی، یا خدا کی قسم، اگر ہمارے نبی موسیٰ ابن عمران کی کوئی اولاد ہمارے پاس ہوتی تو ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی پرستش کرنے لگ جاتے، لیکن تم لوگ، تمہارے نبی کل اس دنیا سے چلے گئے اور آج ان کی اولاد پر حملہ آور ہوئے اور انہیں شہید کر ڈالا، افسوس ہے تم لوگوں پر۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد امام زین العابدین اور اہل بیت کو یزید بن معاویہ کے حکم پر قید میں ڈال دیا گیا۔ قید کی حالت میں دن گزرتے رہے، لوگ امام زین العابدین سے ملنے آتے تھے اور اپنے مسائل کے لیے آپ سے دعا کرواتے۔ آپ کی دعا قبول ہوتی اور لوگوں کے مسائل حل ہونے لگے۔ ایک دن آپ کی بہن سیدہ سکینہ بنت حسین آپ کے پاس آئیں اور عرض کیا، بھائی، میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور دعا کے لیے آپ کو کہتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، میں بھی آپ سے ایک دعا کروانے آئی ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، بہن بولو، کیا دعا کروانا چاہتی ہو؟ سیدہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ نے عرض کی، بھائی مجھے مدینہ یاد آ رہا ہے، دعا کرو قید ختم ہو جائے اور ہم واپس اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں چلے جائیں۔ اس وقت امام زین العابدین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند اور فرمایا، اے باد صبا، اگر تیرا گزر سرزمین حرم تک ہو تو میرا سلام اس روزے کو پہنچانا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہے، جن کی ذات نور و ہدایت
جن کی ہتھیلی سخاوت میں دریائے اکبر ہمارے جگر زخمی ہیں، فراق مصطفیٰ کی تلوار سے خوش نصیبی اس شہر کے لوگوں کی ہے جس میں نبی محتشم ہے۔ اے رحمت للعالمین نانا، اپنے بیٹے زین العابدین پر نظر کرم فرمائیے، وہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار بھیڑ میں ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین کی یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور کچھ عرصہ کے بعد آپ کو قید سے رہائی ملی۔ مشہور تو یہ ہے کہ یہ قصیدہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین نے فرمایا تھا، لیکن اس سلسلے میں بعض روایات میں آیا ہے کہ اس قصیدے کی دلیل موجود نہیں، مگر بعض کتابوں میں دلائل موجود ہیں۔ 1 سال کی قید کی مشکلات سہ کر آپ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے۔ آپ کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجاتیں اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کامل کی شکل میں موجود ہیں۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں پر زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ آہ بھرتے اور فرماتے الشام الشام الشام۔ آپ کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا کہ نبی زادیوں کو ننگے سر فاسق و فجور یزید بن معاویہ ملعون کے دربار میں کھڑا ہونا پڑا۔ آپ کے بعض خطبات بہت مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد کوفہ اور شام میں آپ کا خطبہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ نے وہاں بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو بھی انتہائی مشہور خطبہ ہے۔ آپ ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ واپس پہنچے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو قبر مبارک پر گال رگڑ کر رونے لگے اور چند اشعار پڑھ کر فریاد پیش کی، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں آپ سے فریاد کرتا ہوں نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا، آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی اور مددگار نہیں تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ میرے دوستوں، مروان بن حکم کے مرنے کے بعد سن 65 ہجری میں عبد المالک بن مروان تخت نشین ہوا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا، کیونکہ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کر حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ حجاج نے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے اور اسے تباہ کیا، حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد المالک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے امام زین العابدین کو دوبارہ زنجیروں سے باندھ کر مدینہ سے باہر ایک خیمے میں رکھوا دیا۔ علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد المالک بن مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین خلافت سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد المالک بن مروان نے حجاج کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز اور اجتناب کرے، کیونکہ بنی امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ ہو گئے اور اس کے بعد انہیں حجاج نے چھوڑ دیا اور عبد المالک بن مروان کی زندگی میں زیادہ تنگ نہ کیا گیا۔ جب حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو تباہ کیا اور اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ ہوا۔ چنانچہ جو کوئی بھی اسے نصب کرنا چاہتا تھا تو حجر اسود متزلزل اور متضرب رہتا اور اپنے مقام پر نہ ٹھہرتا۔ بالآخر امام علی مقام امام حسین بن علی علیہ السلام کے بیٹے بیمار کربلا امام سجاد امام زین العابدین علی بن حسین نے اسے بسم اللہ پڑھ کر نصب کر دیا تو بخوبی نصب ہو گیا۔ اگرچہ امام زین العابدین علیہ السلام گوشہ نشین تھے اور خلافت کے خواہش نہیں رکھتے تھے، مگر حکمرانوں کو ان کی روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا اور خوف تھا کہ کہیں وہ خروج نہ کریں۔ چنانچہ سن 95 ہجری میں ولید بن عبد المالک نے امام زین العابدین کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا۔ امام مظلوم حضرت علی بن حسین
بن علی بن ابی طالب 25 محرم سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کی تجہیز و تکفین آپ کے فرزند اور 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کی، اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا اور 3 دن کے بعد وہ بھی مر گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔